گھر والوں نے بھی برات کا اظہار کر دیا، جبکہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اپنے آپ کو سید کہیں، فلاں فلاں خاندان کا کہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں رشتہ داریوں، برادریوں اور خاندان کی بنیاد پر ہم معاملات کرتے ہیں۔ غلط کیا تو بڑی برادری کا ہے، رشتہ دار اور خاندان کا ہے تو ساتھ دیا، صحیح بھی کیا تو اگر مخالف ہے تو اس کو صحیح کو قبول نہیں کیا۔ اب تو یہ دینی جماعتوں میں یہ کام چل رہا ہے کہ جس سے اختلاف ہو گئے اس کی اچھائی کا بھی رد کر رہے ہیں، اس کو دین کے کام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو خطبہ نہ دینے دیا جائے، اس کو درس نہ دینے دیا جائے، کیونکہ وہ ہمارا مخالف ہے، چاہے وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ قرآن اٹھائیے، آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں۔ یہ کس کا کام بیان کیا گیا ہے؟ یہ کافروں کا، ابو لہب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انصاف کی بات فرمائی کہ اگر دین کے مخالف کوئی ہے تو وہ رسول کا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کا نام لے لیں گے، ان کی دین کو مانے کہ نہ مانے، توحید اور سنت کو سیکھے کہ نہ سیکھیں، بدعت کریں۔ اگر بدعت، جتنے دنیا میں بدعتی ہیں سن لیجئے، معلوم کیجئے کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، سنت یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ جب ہر جمعہ میں صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول کہتے تھے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ بلا وجہ آپ کہتے تھے؟ بدعت سے خطرہ ہے، انسان کا دین و ایمان بگڑ جاتا ہے، منہج منحرف ہو جاتا ہے، راستے سے آدمی ہٹ جاتا ہے۔ سنت کا طریقہ اختیار کرنا، نجات کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف، جہنم سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ لیکن نبی کے دامن تھامنے کا دعویٰ کرنے والے آج کتنی بدعت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بدعتی ہیں دنیا میں، وہ جس قسم کی بدعت کر رہے ہیں اور رسول کی اس قسم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کافر اور معاند کے لیے ہے ابو لہب کی مخالفت کا، تو میں یہ جواب دوں گا کہ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، لیکن جو آدمی رسول کی تعلیمات کو جان کر اس کی جتنی مخالفت کرے گا وہ اس درجے میں رسول کا مخالف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو تو اس کا درجہ کم ہوگا، اگر وہ اسلام اور ایمان اس کا معتبر ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن جا سکتا ہے بدعت کی بنیاد پر۔ اللہ معاف کرے یا جہنم میں ڈالنے کے بعد واپس نکالے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کی بدعت کفر اور شرک اکبر تک پہنچ گئی تو وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور ایسی بدعت آج ہمارے یہاں گرد و پیش میں ایسے بہت سارے لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے جو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلامی عقیدہ نہیں جانتے، توحید اور شرک نہیں جانتے۔ بہت بڑی محرومی، بدقسمتی ہے۔ ہم قرآن مان رہے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن نے جو عقیدہ بتایا، تمام انبیاء نے جو توحید سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، بلکہ مکہ کی زندگی میں وہی سبق دیتے تھے۔ کبھی کسی شرک اصغر کو بھی آپ نے برداشت نہیں کیا۔ اس نبی کے ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور شرک اصغر ہی نہیں، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب ہم شرک اکبر کا ارتکاب کریں، شرک اصغر کا ارتکاب کریں، کفر اور اکبر اور اصغر کا ارتکاب کریں، بدعت کا ارتکاب کریں، تو اس کا مطلب ہم نبی کو مان کر بھی نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کتنے مسلک ہیں آج؟ ابھی میں کہوں تو لوگ کہیں گے کہ اختلافی مسئلہ چھڑ رہے ہیں۔ اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اگر اختلافی ہے اور اسے بیان کرنا غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کبھی بیان نہیں کرتے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کر دیا جو آپ جانتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کیوں بیان کیا کہ 72 73 ہوں گے، ایک سب جہنم میں جائیں گے؟ ہم کو اور آپ کو آگاہی کیا نا، اب ہم مطمئن ہو جائیں؟ نہیں، یہ سب میں نہیں پڑھنا ہے، نبی نے جو بتایا اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے ارد گرد بہت سے راستے ہیں۔ ہم بولیں گے کہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، اس میں پڑھیں گے اختلاف پیدا ہوتا ہے، توحید اور شرک والا معاملہ بھی اختلافی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کسی نبی کا کسی سے اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم کو اپنے باپ سے جھگڑنا ہی نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑنا ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس آپ مکہ کے معاشرہ جو امانتیں رکھ رہا ہے، آپ کو صادق و امین کہہ رہا ہے، کیوں اختلاف ہوتا؟ اسی توحید کی بنیاد پر۔ اگر اس کی بنیاد پر اختلاف ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے لیے اگر لڑ رہے ہیں تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اس میں ہماری جان چلی جائے تو یہ عزت والی موت ہے، اس سے زیادہ عزت والی موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو۔ دین کے لیے کا مطلب کیا؟ حق کو بیان کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، اس کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ سبق ہے اس میں، جہاں مخالف پہلو پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی کی مخالفت کرنا یہ درجہ رکھتا ہے۔ اب ہم موقع نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ اگر کوئی